اگر کوئی شخص پتھر یا کسی دھات کا ٹکڑا نگل گیا، حالانکہ وہ چیز نہ تو کھانے کی تھی اور نہ ہی بطور دوا استعمال میں آتی تھی، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پر کفارہ نہیں۔ اور اگر اس نے ایسی چیز نگل لی جو یا تو کھانے کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا صرف دوا کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہو، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ روزہ توڑ ڈالنے پر کفارہ صرف اس صورت میں واجب ہوتا ہے جبکہ روزہ رمضان شریف میں ہو۔ رمضان شریف کے روزے کے علاوہ اور کسی روزے کو توڑ دینے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے وہ روزہ رمضان شریف کے روزے کی قضا ہی کیوں نہ ہو اور وہ جس طرح بھی ٹوٹ گیا ہو۔ ناس لینے، کان میں تیل ڈالنے یا جلاب میں عمل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جس کے لیے صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کان میں پانی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں پیشاب کی جگہ کوئی دوا رکھنا یا تیل ڈالنا منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے۔ منہ سے نکلنے والے خون کو تھوک کے ساتھ نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر خون کی مقدار تھوک سے کم ہے اور خون کا ذائقہ حلق میں معلوم نہیں ہوتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زبان سے کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کسی بد مزاج شوہر کی بیوی شوہر کے خوف کی وجہ سے سالن کا نمک پانی درست رکھنے کے لیے سالن چکھ سکتی ہے، اس لیے مکروہ بھی نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار کسی بچے کو کوئی چیز اپنے منہ میں چبا کر کھلاتا ہے تو مکروہ ہے، لیکن کسی مجبوری اور لاچاری کی بنا پر ایسے کرنے میں کراہت نہیں۔ منجن سے دانت مانجنا یا کوئلہ چبا کر دانت مانجنا مکروہ ہے۔ اس دوران اگر کچھ حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ مسواک سے دانت صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں، چاہے مسواک کس بھی طرح کا ہو۔ کوئی بھول کر کوئی چیز کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس طرح میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اس وجہ سے پھر وہ قصداً کھا پی لے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اگر کوئی قے آنے پر یہ سمجھ بیٹھے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس وجہ سے وہ کھانا پینا شروع کر دے تو روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر صرف قضا واجب ہے۔ سرما لگانے، تیل ڈالنے یا فسد کھلوانے پر یہ سمجھ لینا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور اس وجہ سے پھر وہ قصداً کھا پی لے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو گئے۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاقاً کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو وہ بقیہ سارے دن میں کچھ نہ کھائے پیے، اس پر سارا دن روزہ داروں کی طرح رہنا واجب ہے۔